کسرا کون ہے پتا ہے؟ جس کے ستون، محلات کے ستون تقریباً 90,000 تھے. تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیے جو ستون ہے نا، دیکھیے 4 ستون پہ پورا یہ کیا حال کھڑا ہوا ہے. اس کا جو محل تھا وہ کتنا تھا؟ 90,000 ستونوں پر مشتمل تھا، اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے پر تھا. ہاں، اس وقت تو روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، لیکن اس کا پورا محل جگمگاتا تھا رات میں. کیسے؟ چاند کی روشنی جب ہیروں پہ پڑتی تھی، اصل ہیروں پہ، تو ریفلیکٹ ہوتا تھا. ہیرا انتہائی چمکدار پتھر ہے، اسی لیے ہیرا کہلاتا ہے. اگر چھوٹا سا بھی قیمتی ہیرا یہاں رکھ دیا جائے اور لائٹ آف کر دی جائے تو پورا محل روشن ہو جائے گا. تو اس کا اتنا بڑا محل، چاند کی روشنی جب پڑتی تھی محل، اور محل کے ستونوں میں جو ہیرے جواہرات گڑے ہوئے تھے، اس سے پورا محل ریفلیکٹ ہوتا تھا، تو پورا محل روشن ہو جاتا تھا. ہر وقت تھرکنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں، شراب پلانے والیاں، صرف اس کے لیے 3,000 خوبصورت ترین لڑکیاں ہوتی تھی اس کے پاس ہمیشہ. 3,000، اور یہ ہر ملک کی لائی ہوئی ہوتی تھی. اور اس کا جو جام ہوتا تھا وہ پوری دنیا کا قیمتی جام تھا. 1 گلاس شراب جو سونے کے پیلے میں رکھ کے پیش کرتا تھا، اس میں سے وہ 1 گھونٹ لیتا تھا، بس پھر پھینک دیتا تھا. دوسرے گھونٹ کے لیے دوسری لڑکی لے آتی تھی. یہ اس کے ناز نام تھے. یہ تھا کسرا. اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں تھا اس وقت. ہیرے جواہرات کے محلات تھے، محلات. اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. جب حضرت عمر نے فتح کیا اپنے دور خلافت میں کسرا کو، خالی اس کا ایک ٹکڑا آیا تھا، کارپیٹ کا ایک ٹکڑا. جب موسم بہار نہیں ہوتا تھا، یعنی گرمی کا موسم ہوتا تھا، تو کسرا ٹھنڈی کے موسم کا مزہ لینے کے لیے اس پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا. وہ کارپیٹ ویسا تھا. کیسا تھا کارپیٹ؟ وہ کارپیٹ کے اندر ہر چیز چاندی کی تھی، اور اس میں جو درخت تھے پورے کے تنے سونے کے تھے، اور اس میں جو پھل لگے ہوئے تھے پورے ہیرے جواہرات کے تھے. اور سیٹنگ ایسی تھی کہ اس کو سیٹ کر دو تو وہ ایک باغ نما لگتا تھا، جس کے اندر کارپیٹ پہ بیٹھ کے پیتا تھا. حضرت عمر کے ہاتھ میں جب آیا تو عرب حیران رہ گئے. ایسے بھی لوگ تھے؟ کیوں، تو عرب تو بدو تھے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا عیش ہے. لیکن ایران، روم، یہاں پر تمدن بہت اونچا تھا. جب یہ فتح ہو کے آئے تو حضرت عمر تو یہ کارپیٹ دیکھ کے حیران ہو گئے. کیا بنایا ہے اس نے، اور کیا ہیرے جواہرات لگائے ہیں اس میں، اور کس طرح سیٹنگ کی ہے. ایسی ہو سیٹنگ تھی اس زمانے میں بھی. اگر گرمی کے موسم میں بھی یہ بچھا دیا جائے تو ایسا لگتا تھا گویا کہ موسم میں سرما ہو گیا ہے، بارش بوند رہی ہے. اور اس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اتنا قیمتی اور ایسا قالین، ایسا کارپیٹ تو ایک نشانی ہے تاکہ ہم بتا سکیں، اس کو رکھیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ایسا ہرگز نہ کیجئے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے فتنے برپا ہوں، آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور سپاہیوں میں بانٹ دیجئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ علی تم صحیح کہتے ہو، میرا خیال غلط تھا. اگر میں اس کو رکھ دیتا تو یہ آگے چل کے فتنوں کا باعث بن سکتا تھا ہمارے درمیان ہی. تو لاؤ اس کو ٹکڑے کر دیں گے. پھر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، اور کسی کے ہاتھ کوئی کیا لگا کہ ستون لگا سونے کا، کسی کے ہاتھ کوئی پھل لگا تو موتی لگا، کسی کے ہاتھ کوئی ہیرا لگا، تو سب کو حضرت عمر نے خلافت میں اپنی تقسیم کر دی. وہ کارپیٹ چلا گیا. یہ تھے ان کے ناز و نعم. لیکن موت کہاں چھوڑی؟ پتہ ہے موت اس کی کیسے ہوئی؟ خود کا بیٹا، ہاں کوئی دوسرا نہیں، خود کا اپنا بیٹا، 18 سال کی عمر بھی نہیں پہنچا تھا بدبخت، لیکن سلطنت کی لالچ میں آ کر اپنے ہی باپ کو جیل میں ڈلوا دیا اور اپے بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. جب اس کے مشیروں نے، وزیروں نے کہا کہ تیرا باپ کا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں، تو جیل میں مت ڈال بلکہ اسے مار دے، تو خود اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سلاخیں اس کے آنکھوں میں چبا چبا کے اس نے مروا دیا.
اور وہیں جیل میں مر گیا. اپنے باپ کو مار کے 18 مہینے بھی حکومت نہیں کی. شیروے اس کا بیٹا, اسے اس کے بیٹے نے مار دیا. کوئی حکومت کی کیا نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. کون آئے کون گئے, سب گئے, کوئی نہیں رہا. جاؤ پیچھے جا کے دیکھو, جب وہ نہیں رہے تو تم کہاں رہو گے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں. غفلت میں نہ گزارو, جس نے غفلت کی سراپا ٹھوکر کھائی.